بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے۔ کچھ لوگ آئے تو خواجہ معین الدین چشتی غریب النواز نے ان کو کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ ہیں ہمارے اجمیر شریف والے بابا، جنید بغدادی کے شاگرد ابو بکر شبلی بغداد شریف والے۔ انہوں نے لوگوں بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان کو بولا کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب آ جائیے وہابیوں کی طرف، دیوبندی کی طرف۔ شرح تھانوی اٹھا کر کے پڑھے، مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے شاگردوں کو جو قرآن پڑھاتے تھے بولتے تھے پڑھو لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ۔ چلو یہ تو اشرف علی تھانوی تو مولوی تھا نا، اس میں تو چھوڑو۔ وہ جو دو اتنے بڑے کامل ذات ہیں، انہوں نے کیوں کہا؟ کتاب کا نام ہے فوائد السالکین۔ جس کو اعتراض ہے کہ ہم لوگوں نے کلمہ بدل دیا ہے، ہم نے کوئی کلمہ نہیں بدلا ہے، لیکن مجھ پر تنقید کرنے سے پہلے ان باتوں کا جواب دے۔ کتابوں میں لکھا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے۔ کچھ لوگ آئے تو خواجہ معین الدین چشتی غریب النواز نے ان کو کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ ہیں ہمارے اجمیر شریف والے بابا، انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ جنید بغدادی کے شاگرد ابو بکر شبلی بغداد شریف والے۔ انہوں نے لوگوں بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان کو بولا کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب آ جائیے وہابیوں کی طرف، دیوبندی کی طرف۔ شرح تھانوی اٹھا کر کے پڑھے، مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے شاگردوں کو جو قرآن پڑھاتے تھے بولتے تھے پڑھو لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ۔ چلو یہ تو اشرف علی تھانوی تو مولوی تھا نا، اس میں تو چھوڑو۔ وہ جو دو اتنے بڑے کامل ذات ہیں، انہوں نے کیوں کہا؟ کتاب کا نام ہے فوائد السالکین۔ جس کو اعتراض ہے کہ ہم لوگوں نے کلمہ بدل دیا ہے، ہم نے کوئی کلمہ نہیں بدلا ہے، لیکن مجھ پر تنقید کرنے سے پہلے ان باتوں کا جواب دے۔ سب سے پہلے جا کر کے لعنت بھیجے اجمیر شریف والوں پر، جنہوں نے لوگوں کو، مریدوں کو کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس کا جواب دو، ورنہ ترک کر دو، اسلام ترک کر دو۔ یہ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ بھائی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس نے اسی طرح کہا، خواجہ صاحب نے اسے بیعت کیا۔ اب یہ جو آپ درگاہ شریف جاتے ہیں اجمیر کی، انہوں نے خود، مریدوں نے نہیں، انہوں نے خود بیعت کرتے وقت کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پڑھ لیا انہوں نے بیعت کر لیا اور اس کو فیض بھی دے دیا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنا بظاہر بہت بڑا یعنی کفر ہے، لیکن پھر فیض کیسے ہوا ان کو؟ یہ ہے مسئلہ۔ کفر تو ہے، فیض نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ جو ممبئی میں اچھل رہے تھے 2 نمبر مسلمان، تو بولو بیٹا جاؤ اجمیر شریف جا کے یہ ساری گالیاں ان کو بھی دو، جاؤ ذرا اجمیر شریف، وہاں گالیاں دو جا کے، ورنہ چھوڑ دو اسلام۔ اس کے بعد یہ ہیں خواجہ غریب النواز، جنہوں نے مریدوں کو چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کے فیض دیا۔ یہ کتاب کا صفحہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور ان کے مرشد نے کیا کیا؟ ان کے مرشد نے کہا سارے مریدوں کو اکٹھا کر کے کہ بھائی میں تو اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، ہندو ہو رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے عثمان ہارونی مندر میں جا کے بیٹھ گئے 3 سال۔ کافر نہیں تھے وہ؟ خواجہ غریب النواز کا مرشد کافر، خواجہ غریب النواز خود کافر، مرشد بھی کافر، مرید بھی کافر، تو تم وہاں پر کیا کروانے کے لیے جاتے ہو؟ کیوں جا رہے ہو اجمیر شریف؟ اس کے بعد دوسرا صفحہ دکھاؤ، شبلی رسول اللہ کو بھی لے آؤ۔ بلکہ ان کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوا۔ اچھا ہوتا کیا ہے، یہ علم ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں، مولویوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرط ہے، وہ کیا؟ آپ کے لیے نہیں ہے،
جو اہل علم اہل دل ہیں ان کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو یہ لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ ان کا مجھ پر کتنا یقین ہے، زبان سے تو کہا کہہ دو شبلی رسول اللہ، کہہ دو چشتی رسول اللہ، لیکن قلب سے نہیں کہا۔ تو اللہ کے یہاں تو یہی شرط ہے نا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ تو اللہ کی نظر میں تو سرخرو ہے، وہ جانتا ہے نیت کہ اس کو بھگانے کے لیے پڑھوایا ہے، یہ الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ دیکھیے ایک روز ارشاد ہوا کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو شخص با ارادہ بیعت حاضر ہوئے، ان میں سے ایک کو فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اس نے کہا اجی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا؟ اس نے پوچھا کہ آپ نے لا حول کیوں پڑھی؟ آپ سے استغفار کیا کہ تم نے کیوں پڑھی؟ بولا کہ میں نے تو اس واسطے پڑھی، ایسے بے شرع کے پاس مرید ہونے آیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے اس لیے پڑھی کہ ایسے جاہل کے سامنے راز کی بات کہی۔ ایسے جاہل کے سامنے راز کی بات کہی۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو بلایا، فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اچھا وہ جو تھا وہ لگتا ہے کہ کوئی پہنچی ہوئی چیز تھی۔ ابوبکر شبلی نے دوسرے والے بندے کو کہا کہ چلو بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ تو اس بندے نے جواب دیا کہ حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کے آیا تھا، آپ تو درے ہی گر پڑے، رسالت پر ہی قناعت کی۔ آپ نے ہنس کر فرمایا اچھا تم کو تعلیم کریں گے۔ یعنی دوسرے بندے نے یہ کہا کہ میں تو آپ کو اللہ سمجھ کے آیا تھا، آپ تو رسول اللہ ہی بن گئے۔ یہ ہیں ولیوں کے رمزیں، یہ ولیوں کی رموز ہیں، کیونکہ روحانیت میں ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کے ساتھ باطنی طور پر اتحاد بالروح حاصل کر لیتا ہے، اس کی روح رسول اللہ کی روح سے جڑ جاتی ہے، تو وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اس کے اندر رسول اللہ کا ایک باطنی وجود آ جاتا ہے، ملائکہ، فرشتے، جنات، سب کو اس کے اندر جو رسول اللہ کا وجود ہے وہ نظر آتا ہے، وہ بندہ نظر نہیں آتا۔ اگر مرشد ایسا ہو جس کے اندر رسول اللہ کا ایک باطنی وجود موجود ہو تو مرید اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں رسول اللہ، مرشد کی طرف نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات تو روحانیت کی ہے نا، ان جاہلوں کو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اب جیسے وہ جو تھا منصور حلاج، اس کو کیوں سولی پہ چڑھایا؟ کہ اس کی زبان سے نکلتا تھا انا الحق، میں اللہ ہوں۔ آپ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کے مطابق صحیح کہہ رہا ہے وہ۔ ہاں آئے کوئی مولوی کا بچہ، مفتی کا بچہ میرے سامنے بات کرنے کے لیے، حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ کثرت عبادت سے میرے قرب میں آ جاتا ہے تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں، جب میں اسے قتل کر دیتا ہوں تو اس کی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتی ہے۔ خون بہا کے طور پر میں کیا کرتا ہوں؟ میں اسی کا ہو جاتا ہوں۔ جب میں اس کا ہو جاتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ جب اللہ اس کی زبان میں بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے انا الحق، تو اس کو پھانسی پہ کیوں چڑھا رہے ہو؟ بولنے والا تو اللہ ہے۔ مولانا روم نے بھی کہا گفتائے او گفتہ اللہ بود، گفتائے او گفتہ، اس کی گفتگو، اس کی بات اللہ کی بات، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود، یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکل رہی ہے لیکن کلام اللہ کا ہے۔ یہ تو اسلام کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ تو قرآن کا ہے۔ جب بیعت رضوان ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کہا بیعت کرو، تو جب سب نے ہاتھ رکھا بیعت کرنے کے لیے
آیت نازل ہوئی اور کیا کہا اللہ نے کہ یا رسول اللہ، جس ہاتھ کے اوپر سب نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے وہ تیرا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ ہے۔ ہم رسول اللہ کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ کہہ دیں تو شرک ہے، اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے تو پھر کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام بیان کر رہے ہو تم؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ قرآن اور حدیث کے مطابق اگر اسلام ہے تو پھر خواجہ خواجہ نہیں ہے، صرف کبھی کبھی خواجہ ہے، کبھی کبھی اس کی زبان میں اللہ بولتا ہے، کبھی کبھی وہ امتی ہے اور کبھی اس پر محمد کا روپ بھی آتا ہے۔ اس وقت اگر چشتی رسول اللہ کہا تو حق کہا، اس وقت اگر کہا تو حق کہا۔ لیکن تم کو خواجہ اور داتا اور ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی، منصور حلاج، یہ سب جائز ہیں۔ تمہاری دکانیں انہوں نے بند نہیں کی ہیں، تمہاری دکان گوہر شاہی نے بند کی ہے، اس لیے تمہیں ان سے دشمنی ہے۔ بھائی دیکھیے، داتا اور خواجہ اور ابو بکر شبلی اور منصور حلاج یہ تو بیچارے اپنی قبروں میں ہیں، انہوں نے کون سے مولوی کے اوپر جا کر کے کرامت دکھائی ہے اور ان کا دکان بند کی ہے، ان کے پردے فاش کیے ہیں؟ اس لیے داتا اور خواجہ چشتی رسول اللہ کہیں، شبلی رسول اللہ کہیں، کچھ بھی کہیں، ان پر پردہ ڈال دیا، روحانیت کو نہ سمجھا، نہ سمجھانے کی کوشش کی۔ گوہر شاہی کی طرف سرکار گوہر شاہی نے تو کبھی نہیں کہا۔ آج جو آ کر کے کہہ رہے ہو لا الہ الا ریاض پڑھتے ہیں، یہ سرکار گوہر شاہی نے تو نہیں کہا کہ ایسا کرو، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا ہے اس سے پوچھو نا، اس سے پوچھو نا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کوئی انسان محمد رسول اللہ کی مثل نہیں ہو سکتا۔ تمہارا کیا ایمان ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے اللہ نور السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، یہاں پر دوسرا خالق نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے علاوہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا خالق کسی اور کو سمجھے، ہماری نظر وہ مشرک ہے۔ تو کیا غلط ہے یہ عقیدہ؟ یہی تو عقیدہ قرآن نے دیا ہے۔ بھئی آپ کا گھر اگر 1000 اسکوائر میٹر پر ہے تو آپ کی سلطنت 1000 اسکوائر میٹر پر ہی ہے۔ آپ پڑوسیوں کے بیڈ روم کو بھی اپنا بیڈ روم کہلواؤ گے تو مار پڑے گی۔ جس گھر میں رہ رہے ہو اسی گھر کے مالک ہو تم۔ یہ نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی کے گھر تمہارے ہیں، تمہارے باپ کے ہیں۔ بس یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جس گھر میں ہو وہی گھر تمہارا۔ فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا تو خواجہ کی قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، فرمایا کہ اگر تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں بیعت کر لوں، مرید کر لوں گا۔ چنانچہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے تو فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اب حقیقت بتا رہے ہیں ان کو، تو وہ آزماتے ہیں کہ یہ میری بیعت کے قابل ہے یا نہیں۔ بیعت کے قابل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر یہ مجھے ولی سمجھتا ہے، اللہ کا دوست سمجھتا ہے، تو پھر جو میں کہوں گا اس پر یقین کرے۔ اچھا دیکھیے بھائی، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ حضور اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے ہٹا کر کعبے کی طرف کر لیتے۔ جو وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، کیا اس کی آواز صحابہ کرام کو آ رہی تھی؟ نہیں نا۔
لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ جب حضور نے رخ پھیرا، جب سب کے رخ پھر گئے، کسی نے پوچھا تو نہیں اب کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کہلاتی ہے اتباع. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے قرآن میں کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. اب اللہ نے ساری گیم حضور پر ڈال دی. اب حضور کی مرضی، جو مرضی آئے ان کو کہیں. اللہ نے رسپانسبلٹی لے لی ہے، ان کی اتباع کرو. اگر ان کی اتباع کی تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے خود محبت کرے. ہر ولی مرشد، ہر وہ مرشد جو اللہ کی طرف سے دنیا میں اذن و ارشاد پر فائز ہوتا ہے، وہ نائب رسول کہلاتا ہے. قرآن شریف میں جتنی آیتیں رسول اللہ کے ادب کے لیے آئی ہیں اس پر لاگو ہوتی ہیں. تو مرشد اگر نائب رسول ہے، اب یہ آیت پڑھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب مرشد یہ کہے گا میری اتباع کرو. اب مرید ہونے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پڑھ لیا. کیوں پڑھ لیا؟ ان کے قلب کو اطمینان اور یقین تھا کہ یہ حضرت جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے، یہ میرے حسن ظن کا امتحان ہے، یہ میرے یقین کی آزمائش ہے. یہ پھر وہ فتوے ہیں فتاوی رضویہ جو بریلی شریف کے ہیں نا، اعلی حضرت کے. تو گیا ہے نا ایمان، چلا گیا. انہوں نے چلا گیا نا، کافر کہہ دیا نا خواجہ غریب النواز کو، کیونکہ مولوی کی پیداوار ہے نا یہ. اب یہ دو میں نے نقطے بیان کیے ہیں. اگر ان سے ان کی طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو اب اس کے بعد بندوبست ہے میرے پاس پورا. Amra TV, the place to connect with God.